سامعین کرام، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان کی نیکیاں کس طرح برے وقت میں کام آتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ سامعین کرام، ایمان کے ساتھ نیک کام، یہ انسان کو نیکیاں برے وقت میں کام آتی ہیں۔ اب آپ کے دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ صاحب ذرا سمجھائیے کہ برے وقت میں نیکیاں کس طرح کام آتی ہیں، جبکہ بر وقت یا پھر زمانہ لوگوں نے نیکیاں کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر کوئی انسان دوسرے کے ساتھ جو اس نے سلوک کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس لیے کہ آج میں اس کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں، یہ بندہ کل میرے ساتھ بھلا کرے گا۔ سامعین کرام، سب سے بڑی طاقت رب کردگار کی طاقت ہے، اور جب انسان رب کردگار کے لیے عمل سر انجام دیتا ہے، اللہ کا دریائے رحمت اس وقت اس بندے کے حق میں جوش میں آتا ہے جب بندہ پریشانیوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے جو سفر پر نکلے، جب راہ میں تھے تو رات ہو گئی، ایک غار کے اندر چھپ گئے تاکہ رات کو گزار لیا جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ غار کے منہ پر آ کر ایک بڑا سا پتھر رکھ گیا ہے، اس پتھر کو کیسے ہٹایا جائے؟ اب اگر اس غار سے باہر نہ نکلا گیا تو موت باقی ہو جائے گی۔ اب تینوں لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، آخر بچا جائے تو کیسے؟ ان میں سے ایک شخص بولا اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اپنی اپنی نیکیاں رب کردگار کے سامنے رکھو اور ان نیکیوں کی بنا پر رب کردگار سے مدد مانگو۔ سامعین اکرام، ایک بندہ کھڑا ہوا اور عرض کی مولا تو جانتا ہے میری ایک چچا دار بہن تھی، میں کس قدر اسے پیار کرتا تھا، میں اس کی قربت کو کس قدر پسند کرتا تھا۔ ایک دن میں نے جب اس سے قربت کرنے کی بات کی تو اس نے میرے سامنے کچھ پیسوں کی بات رکھی، میں اتنا پیسہ اکٹھا کر کے اس کے پاس لے گیا، اور جیسے میں اس کے پاس پہنچا اور وہ پیسہ میں نے اس کو دیا اور اس سے میں قریب ہونا چاہتا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ میں نے کہا یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ بتا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس عورت نے مجھ سے کہا رب کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اتنا سننا تھا کہ میرے پیروں میں لرزہ بر اندام ہو گیا اور خوف خدا میرے سینے پر طاری ہو گیا۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، پردہ بکارت کو نہ توڑ اور خدا کا خوف کر۔ میں نے یہ بات اس سے سنی، میں اس کے پاس سے اٹھ کے چلا آیا۔ اے رب کردگار، اگر واقعی میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ سامعین اکرام، وہ نیک عمل اس وقت کام آیا، وہ پتھر اپنی جگہ سے کچھ کھسک گیا۔ دوسرے بندے نے خدا کی بارگاہ میں نیکی اس طرح پیش کی، مولا میرے بچے تھے، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں روزانہ جنگل بکریاں چرانے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب میں بکریاں چرانے کے لیے گیا، واپس آیا تو مجھے دیر ہو چکی تھی، میرے والدین سو چکے تھے۔ اے رب کردگار، تو جانتا ہے میں نے دودھ دہا اور دودھ کا کٹورا میرے ہاتھوں میں تھا، میں اپنے والدین کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا اور میرے بچے میرے پیروں کے پاس رو رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ جب تک میرے والدین نہیں دودھ پیئیں گے تب تک میں تمہیں دودھ دینے والا نہیں ہوں۔ اے رب کردگار، میرے ماں باپ سوتے رہے اور میرے بچے میرے پیروں کے پاس روتے رہے۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے کھسک گیا۔ تیسرا شخص اس طرح عرض کرتا ہے مولا، کچھ لوگوں کو میں نے مزدوری پر بلایا اور سارے لوگوں کو مزدوری دی، ان میں ایک ایسا شخص تھا جو اپنی مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری والے پیسے سے کچھ جانور خریدے اور اس جانوروں سے جانور بڑھتے رہے اور اس کے ذریعے سے بکریوں کا اور گائیوں کا ریوڑ ہو گیا۔ کچھ زمانے کے بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، مجھے میری مزدوری دے۔
اے رب کردگار میں نے سارا کا سارا ریبڑ اسے دے دیا تھا. میں نے اسے کہا یہ ساری بکریاں، یہ گائے، یہ سارا ریبڑ تیرا ہے. وہ کہنے لگا واقعی میرا ہے. میں نے کہا واقعی تیرا ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کو لے کر چلا گیا. اے رب کردگار اگر واقعی میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے. سامعین اکرام، اس طرح ان لوگوں کی نیکیاں کام آئیں اور تینوں لوگ اس غار سے باہر نکل آئے. اس طرح برے وقت میں انسان کی نیکیاں کام آتی ہیں. اس لیے نیکیاں کرنا مت چھوڑنا. اگر تم نیکیاں کرتے رہو گے زمانہ ساتھ دے نہ دے، لیکن مصیبت کے وقت رب کردگار کی ذات تمہیں ساتھ ضرور دے گی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.